بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جڑاں والا واقعہ اور عموی خلفاء کے دور کا ایک واقعہ، ان دونوں کو ہم آج تطبیق کر کے دیکھیں گے کہ مسلمان کا جو اقلیتیوں کے ساتھ وہ رویہ، خاص طور کے اوپر وہ جو اس کی اپنی مملکت یا حکومت کے اندر رہ رہے ہوں، کیا ہونا چاہیے۔ تو عموی خلیفوں کے دور کا ایک واقعہ جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ سننے میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ کہیں عیسائیوں کے علاقے کے اندر جو ہے وہ حملہ آور ہوئی، اور اس نے جو کوڈ آف کنڈکٹ تھے وار کے وہ پورے نہیں کیے۔ وہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا تھے کہ سب سے پہلے ان کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا یہ جی کہ آپ ہماری جو آپ کی سیکیورٹی ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور اس کے بدلے میں آپ کو جان مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے گی۔ نمبر 2 کے اوپر یہ ہے کہ آپ ہمارے سرونٹ بن کر رہیں، سب مطلب پیسیمسٹ بن کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں اس کے بدلے میں کچھ پیمنٹ دیتے رہیں، جس کے بدلے میں ہم آپ کی جو ہے وہ سیفٹی اور سیکیورٹی کو دیکھیں گے۔ اور پہلا یہ ہوتا تھا جی کہ اگر آپ کلمہ پڑھ لیں تو آپ ویسے ہی مسلمان ہو جائیں گے جیسے ہم ہیں، اور آپ اور ہم بالکل برابر ہو جائیں گے۔ تو مسلمان جرنیل نے رات کے وقت، وہ بڑا امپورٹنٹ شہر تھا، تو رات کے وقت اس شہر کے اوپر حملہ کروا دیا، اور یہ 3 جو ہے وہ مسلمانوں کی جنگ کے جو فرسٹ سمجھ لیں کہ ٹک پوائنٹس ہیں وہ پورے نہیں کیے، یعنی ایس او پی پوری نہیں کی، جس کے تحت جو ہے نا وہ جنگ کا جو طریقہ کار اسلام نے متعین کر رکھا ہے وہ پورا نہیں کیا۔ تو اس شہر کے اندر جو عیسائیوں کے قاضی تھے جن کو راہب کہا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ قرآن اور اسلام کے علوم سے متعارف تھے۔ تو جب ان کو پتہ چلا جی کہ یہ اس بندے نے اپنی جو ان کے ہاں جنگ کے قوانین رائج ہیں اس کی خلاف ورزی کیا ہے، تو اس نے جو مقامی قاضی تھا اس کے پاس یہ مقدمہ درج کروایا کہ جناب آپ کے جرنیل نے یہ خلاف ورزی کی ہے، تو اس کا جو ہے وہ آپ اس بندے کو کہیں کہ یہ اپنی فوجوں کو واپس کریں۔ تو مقامی قاضی بھی نے جب اس کو جرنیل کو بلا کے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ بات ہے، تو اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا کہ جنگ ایک حکمت عملی ہے، تو یہ میں نے ایک حکمت عملی اختیار کی ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو یہ علاقہ تو میں نہیں خالی کرتا۔ قاضی نے وہاں سے اس بندے کو راستہ دکھایا جو ان کی جہاں پر گورنمنٹ بیٹھتی تھی، اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میرے خیال سے حکومت تھی، تو وہ ان کو بتایا جی کہ وہ آپ وہاں پر چلے جائیں اور ان سے جا کر یہ مقدمہ وہاں ڈائریکٹ ان کے پاس چلے جائیں۔ تو وہ بندہ وہاں سے چل پڑا۔ جب وہ دارالسلطنت میں پہنچا تو وہاں اس نے کسی سے پوچھا جی کہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ کون ہے، تو کسی نے ان کو بتایا جی کہ یہ اس طرح 2-4 مکان چھوڑ کے جو ہے وہ آپ آگے چلے جائیں، تو وہاں پر وہ جو بندہ ہوگا تو وہ یہ اسی کا گھر ہے، تیسرا یا چوتھا مکان۔ تو وہ بندہ جب وہاں پر گیا تو وہاں پر ایک آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کی دیواروں کو مٹی سے لپائی کر رہا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر جس کی فوجیں جو ہے وہ دنیا کے اوپر اپنے جھنڈے گاڑ رہی ہیں، تو وہ جو ہے وہ اس پوزیشن میں۔ انہوں نے جا کر ان سے بجائے یہ کہا جی کہ یا امیر المومنین، یا مسلمانوں کے امیر کہنے کے جو اس نے کہا جی کہ یہاں پر مسلمانوں کا امیر کون ہے۔ تو انہوں نے لپائی کرتے ہوئے ان سے کہا جی کہ آپ کو پرابلم کیا، تو انہوں نے کہا جی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور میرا یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسی وقت ہاتھ صاف کیے اور اسی کاغذ کے اوپر قاضی کو لکھا، حکم نامہ جاری کر دیا کہ اپنی فوجوں کو واپس اسی نقطہ کے اوپر لے کر آ جائیں جہاں سے آگے آپ نے خلاف ورزی کر کے اسلام کی جو ایس او پی ہے اس کو فالو نہ کر کے آپ جو ہے وہ آگے گئے تھے۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ یہ حکم نامہ لکھوا کر، جو ریجنل قاضی تھا اس کے علاقے کا، وہ وہاں اس کے پاس پہنچا۔ اس نے جب یہ پڑھا سلطان کا حکم نامہ، تو اس نے جرنیل کو حکم دیا جی کہ اپنی فوجوں کو واپس اسی نقطے کے اوپر لے جائیں، اور جو اسلام کی پری ریکوزٹس ہیں ان کو پورا کریں، اور اس کے بعد اگر آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ تو مسلمان فوجوں نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا، اور واپسی کی راہ کے لیے وہ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا۔ امیر کا حکم تھا اور قاضی کا فیصلہ تھا۔ تو جب وہ سامان باندھنے لگے تو اس ٹائم وہ جو راہب تھے وہ تشریف لائے، اور انہوں نے کہا جی کہ بس آپ یہیں پہ رہیں، آپ ہمارے حکمران بن کے رہیں، یہ علاقے آپ ہیں، آپ چونکہ ہماری سیکیورٹی اور سیفٹی کی رسپانسبل ہیں، اور آپ کے یہاں انصاف کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک فتح شدہ علاقے سے واپس صرف ایک اصول کی خاطر جا رہے ہیں، تو اب آپ کو ہم یہیں پہ قبول کرتے ہیں، آپ یہیں پہ رہیں۔ تو کل جو یا پرسوں جڑاں والا کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، میری تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے اور ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ جو بھی اقلیتی برادری کے لوگ ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، جین مت ہیں یا بدھ مت ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست کو اور مسلمانوں کو اپنی جان مال سے زیادہ ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو سینس آف سیکیورٹی دینا چاہیے۔
ان کو اپنے عبادت قدوں کے اندر جانے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ جتنے بھی اقلیتی برادری کے لوگ ہیں، میرا بھی اپنی عمر کے اس حصے میں کافی لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، میں نے ان میں سے کسی ایسے بندے کو جارحانہ یا ہمارے جو مذہبی چیزیں ہیں ان کی توہین کرتے ہوئے میں نے ان کے اندر ایک معمولی سا بھی رویہ اس طرح کا نہیں دیکھا۔ اور اگر کہیں کوئی ایسے عناصر ہیں تو ان سے نپٹنے کے لیے جو طریقہ کار قانون کے اندر ہے اس کو اختیار کریں، اور سب جو اقلیتی برادری ہیں ان کی توہین نہ کریں اور ان کی املاک کو مت جلائیں۔ یہ انہوں نے بڑی تگ و دو کے ساتھ یہ تنکے جوڑ جوڑ کر اپنے گھر بنائے ہوتے ہیں، اور کسی فرد کی ذمہ داری کسی جو ہے وہ کمیونٹی کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن و آشتی کے ساتھ اس کے وطن عزیز کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔